طلاق پہ لکھی گئی ایک ایسی تحریر جو پڑھتے ہوئے انسانیت کانپ اٹھے، بشرط یہ کہ پڑھنے والا انسان ہو۔ ہمارے معاشرے کو تیزاب سے غسل دینے کی ضرورت ہے۔ شادی تو بڑی دھوم دھام سے ہوئی تھی لیکن نصیبوں نے برباد کر دیا۔ مہک کی شادی اپنے کزن طاہر سے ہوئی تھی۔ شادی کے بعد کچھ مہینے تو سکون سے گزرے تھے۔ ساس نند سب پوچھنے لگے 8 ماہ ہو گئے ہیں، کوئی اللہ کی رحمت؟ مہک کوئی جواب نہ دیتی۔ وقت گزرنے لگا، 5 سال گزر گئے لیکن مہک ماں نہ بن سکی۔ پھوپھو، ساس، نند، یہاں تک کہ طاہر بھی طعنے دینے لگا۔ پھوپھو تو بار بار کہتی کہ منحوس ہے، بس اسے جان چھڑوا لینی چاہیے۔ بانجھ پن کا طعنہ، وہ الفاظ کتنا درد دیتے ہیں، یہ صرف ایک عورت ہی سمجھ سکتی ہے۔ مہک ہر شام طعن سہتے ہوئے سوتی، ہر صبح سخت لہجے سے اس کے منظر ہوتے بہت دعا مانگی، اے میرے اللہ مجھے معاف فرما، مجھ پہ رحم، مجھے اپنی رحمت سے نواز دے۔ ساس کبھی کسی حکیم کے پاس تو کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتی۔ مہک کا ہر ٹیسٹ کلیئر ہوتا، جب طاہر سے کہتے اپنا ٹیسٹ کروانے تو وہ انکار کر دیتا۔ 7 سال گزر گئے تھے لیکن اولاد نہ ہوئی۔ پھر ایک دن مہک کھانا بنا رہی تھی، طاہر گھر آیا، ساتھ ایک لڑکی تھی۔ ماں نے پوچھا طاہر بیٹا یہ کون ہے؟ طاہر مسکرا کر بولا اماں یہ تیری بہو ہے، ہم نے کورٹ میرج کی ہے۔ ماں پہلے کچھ پریشان سی ہوئی، پھر مہک کی طرف دیکھ کر بولی اس منحوس کا کیا کرنا ہے؟ طاہر مہک کی طرف دیکھ کر طلاق کا کہتا ہے، پھر دوسری بیوی کا ہاتھ تھام کر کمرے میں چلا گیا۔ ساس نند سب بہت خوش تھے۔ مہک کی تو دنیا آخر گئی تھی لیکن اب کیا کر سکتی تھی وہ؟ زندگی بھر رونے کے سوا وہ انجام جانتی تھی۔ جب عورت کو طلاق ہو جائے تو یہ معاشرہ اس کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ 10 سال پہلے وہ کب جانتی تھی یوں آنے والا وقت اس پہ قہر برسائے گا؟ وہ کب جانتی تھی کہ اس کے دامن پہ طلاق کا دھبا لگ جائے گا؟ ساس گالی دے کر بولی منحوس نکل جا اب ہمارے گھر سے، بنا کچھ کہے لبوں کو سی لیا۔ کیا شکوہ کرتی، کیا شکایت کرتی، جب زخم ہی اپنوں نے دیے تھے؟ کمرے میں گئی، اپنا موبائل لیا، الماری میں کپڑے پڑے ہوئے تھے، کچھ ضرورت کا سامان تھا۔ طاہر کہتا نئی موٹر بائیک لینی ہے۔ مہک نے پیسے جمع کرتے کرتے 5 سال میں 70,000 روپے جمع کر لیے تھے۔ اپنے خرچ میں سے جاتے ہوئے طاہر کی طرف مسکرا کر دیکھنے لگی، پاگل ہوں تو کسی کو دکھ نہیں دیتے، میں بد دعا نہیں دوں گی، بس میرے نصیبوں کا سفر ہی ایسا، خوش رہو تم دونوں۔ اور ہاں یہ لو 70,000 روپے، کہتے تھے نا بائیک لینی ہے، میری طرف سے تم کو شادی کا گفٹ ہے۔ طاہر مہک کی آنکھوں میں دیکھنے لگا، غم کا ایک بھی آنسو نہ تھا۔ نہ جانے کیسے اتنا صبر کیے ہوئے تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہو۔ مہک نے پھوپھو کے سامنے سر جھکایا، پھوپھو جان چلو مانا میں منحوس ہوں ہی سہی، لیکن آپ میری پھوپھو بھی تو ہیں نا، مجھے پیار تو دے۔ الوداع کرتے ہوئے پھوپھو نے منہ موڑ لیا، مسکرانے لگی، ہائے کیسے اتنی نفرت کر لیتے ہیں آپ لوگ؟ پیدل ہی گھر کی جانب چلنے لگی، جیسے کہ گھر سے قدم باہر رکھا ضبط ٹوٹ گیا، آنکھوں سے آنسوں کا طوفان بہنے لگا۔ سرخ آنکھوں میں برباد زندگی، تڑپ دل سے بسی ایک انتہا، ہزار شکوے شکایت لبوں پہ کسی سے کہتی، کسی کو سناتی، کیا گزری ہے اس پہ؟ رکشے میں بیٹھی امی ابو کے گھر آ گئی تھی، امی سے ملی، بھابھی بھائی ابا سب گھر تھے، سب سے ملی۔ امی نے پوچھا مہک خیر تو ہے آج اس وقت اور اکیلی ہی آئی ہو؟ طاہر کہاں ہے؟ مسجد سے اذان کی آواز سنائی دینے لگی، ظہر کا وقت ہو گیا تھا۔
بنا کچھ بولے وضو کیا، نماز ادا کی۔ نماز کے بعد امی سے کہنے لگی، امی بھوک بہت لگی ہے، کھانا دینے۔ امی کچھ نہ سمجھ پا رہی تھی۔ مہک کو کھانا دیا۔ کھانا کھا کر کہنے لگی، امی سو جاؤں؟ کچھ دیر ماں نے غصے سے پوچھا، میرا دل گھبرا رہا ہے، مجھے سچی بات بتا، مہک کیا ہوا؟ طاہر نے کچھ کہا کیا؟ مہک چپ رہی۔ نہیں امی، کسی نے کچھ نہیں کہا، بس آپ سے ملنے آئی ہوں، کہو تو چلی جاؤں یہاں سے۔ ماں نے سینے سے لگایا، مہک تیری آنکھیں بتا رہی ہیں کچھ تو بات ہے۔ میں ماں کے سینے لگی ہوں، مسکرانے لگی، آواز کانپنے لگی، امی طاہر نے مجھے طلاق دے دی۔ بے بانچ کہہ کر ماں کو یقین نہیں ہو رہا تھا، یہ کہہ رہی تھی کہ ہو میری بچی۔ مہک بولی، امی بس ہو گئی طلاق، اب کوئی تماشا نہ کرنا، کوئی بھی، بس جو ہونا تھا ہو گیا۔ مجھے ایک قیامت کا آنا ضروری تھا جو آ کر گزر گئی، اب پلیز اس سے پوچھنا، لڑنا جھگڑنا امی چھوڑیں، بس کسی سے کوئی شکایت نہیں کریں۔ ماں تڑپنے لگی، مہک کیا ہو گیا میری بچی تم کو؟ ہم نے ان لوگوں کو گریبان سے پکڑیں گے، حق مہر کی بات کریں گے۔ مہک مسکرانے لگی، امی میری زندگی کو روگ لگ گئے، آپ حق مہر کی بات کر رہی ہیں، کیا ہو گیا اس سے؟ کوئی فرق پڑے گا کیا؟ چار لوگ اکٹھے ہوں گے، میرا تماشا لگے گا، پولیس، کورٹ کچہری، گالم گلوچ، وہ لوگ بھی مجھے دیکھیں گے جن کو میری خبر تک نہیں۔ امی اس نے چھوڑ دیا، میں خوش ہوں، بس اب پلیز اس بارے میں کوئی بات نہ کریں۔ میں کمرے میں جا کر آنکھیں بند کر لیٹ گئی، خیال آنے لگا کیسے طاہر کی خدمت کی، اس کے پاؤں دباتی رہی، اس کو کھانا بنا کر دیا، کپڑے دھونا، نہ سردی دیکھی نہ گرمی، اس کو گھر بنانے میں مصروف رہی، کبھی بھوک بھی کاٹی، افلاس کے دن بھی دیکھے۔ میں ہر ممکن کوشش کرتی رہی میرا گھر آباد رہے، نہ جانے کتنے طعنے سنے، نہ جانے کتنے سخت لہجے برداشت کیے، بالآخر کیا ہوا؟ طلاق۔ یہ ہے کہ سب باپ نے کہا ہماری بچی ہماری مرضی سے شادی کرے گی، نہ پسند پوچھی، نہ دل سے بیان کرنے دیا، خود فیصلہ کیا اور مجھے خاموشی سے الوداع کر دیا۔ جس سے نکاح ہوا اس نے میری نہ کوئی قربانی دیکھی، نہ میرا راتوں رات بھر جاگنا دیکھا، نہ میری چاہت کو سمجھا، بس مطلب کی نہ رہی تو چھوڑ دیا۔